السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو میں ہم فرسٹ ایئر کے حصہ معروضی میں شامل 4 شعری اصطلاحات کو دیکھیں گے۔ ان 4 شعری اصطلاحات سے آپ کے پیپر میں 5 سوال جو ہیں وہ آئیں گے، اور وہ شعری اصطلاحات کچھ یوں ہیں: قافیہ، ردیف، مطلع اور مقطع۔ سب سے پہلے ہم قافیہ کو دیکھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ قافیہ جو لفظ ہے اس کا تعلق عربی زبان سے ہے، اور یہ عربی زبان ہی کے لفظ قفو سے نکلا ہے۔ اس کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے پیچھے پیچھے آنا۔ اگر ہم اس کی تعریف کریں تو اس کی تعریف کچھ یوں ہے کہ ہم آواز اور ہم وزن الفاظ کے مجموعے کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ اور قافیہ الفاظ جو ہیں اگر ہم ان کی شعروں میں پہچان کریں تو اس کے لیے ہم ایک مثال دیکھیں گے۔ ایک شعر ہے کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اب اس شعر میں ہوا اور دوا، یہ 2 الفاظ جو ہیں یہ بطور قافیہ استعمال ہوئے ہیں، کیونکہ ان کی آواز جو ہے وہ ایک جیسی ہے اور یہ وزن میں بھی برابر ہیں۔ کسی بھی نظم یا غزل کے اشعار میں اگر ہم قافیہ کی ترتیب کی بات کریں تو اس کی ترتیب کچھ یوں ہوگی، یعنی پہلے شعر کے دونوں مصرعوں میں قافیہ آئے گا، اس کے بعد آنے والے ہر شعر کے دوسرے مصرعے میں قافیہ جو ہے وہ موجود ہوگا، چاہے اس نظم یا غزل میں جتنے بھی شعر ہوں گے ان کی ترتیب جو ہے وہ یہی ہوگی۔ اب ہم ردیف کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ردیف جو لفظ ہے اس کا تعلق بھی عربی زبان سے ہے، اور یہ اسم مؤنث ہے، یعنی جب ہم کہیں گے کہ فلاں غزل کی ردیف، اکثر ہم اس کو بولتے ہیں کہ فلاں غزل کا ردیف۔ کا ردیف نہیں ہوگا بلکہ کی ردیف ہوگا، یعنی یہ اسم مؤنث ہے۔ اس کے اگر ہم لغوی معنی کی بات کریں تو اس کا لغوی معنی ہوتا ہے گھڑ سوار کے پیچھے سواری کرنا، یا عرف عام میں ہم کہہ سکتے ہیں پیٹھ پر سواری کرنا۔ اور اس کی پہچان جو ہے وہ کچھ یوں ہوگی، یعنی کہ شعروں میں قافیہ الفاظ کے بعد بار بار دہرائے جانے والے، یعنی مسلسل دہرائے جانے والے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو ردیف کہا جاتا ہے، اور ان کی تعداد جو ہے وہ متعین نہیں ہوتی، یعنی ردیف جو ہے وہ ایک لفظ بھی ہو سکتا ہے، 2 لفظ بھی ہو سکتے ہیں، یا اس سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک اور چیز جو میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا چلوں، اگر کسی غزل میں ردیف کا استعمال ہوا ہے تو اس غزل کو ہم مردف غزل جو ہے وہ کہیں گے، اور اگر کسی غزل میں ردیف کا استعمال نہیں ہوا تو اس کو غیر مردف غزل جو ہے وہ کہیں گے۔ اب ہم ردیف کو شعروں میں پہچان کرنے کے لیے، یعنی شعروں میں ردیف کی پہچان کرنے کے لیے وہی غالب کا شعر جو ہم نے قافیہ میں بطور مثال استعمال کیا تھا وہ لیں گے، یعنی ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ اس میں ہوا اور دوا جو ہے یہ قافیہ الفاظ ہیں۔ پھر ہم نے ردیف کی تعریف یہ پڑھی تھی کہ شعروں میں قافیہ الفاظ کے بعد بار بار دہرائے جانے والے جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو ہم ردیف کہتے ہیں۔ تو اب آپ اس شعر میں دیکھیں کہ قافیہ الفاظ کے بعد 2 لفظ ایسے ہیں کہ جو بار بار استعمال ہو رہے ہیں، یعنی کرے کوئی، تو اس میں جو ردیف ہوگی وہ ہوگی کرے کوئی۔ اور مزید اگر ہم اس کی ترتیب کی بات کریں، یعنی کسی بھی نظم یا غزل میں، تو اس کو سمجھنے سے پہلے یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ شعر کے لیے قافیے کا ہونا ضروری ہے۔
ردیف کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی نظم یا غزل میں ردیف استعمال ہوئی ہے تو اس کی ترتیب بھی بالکل ویسے ہی ہوگی جس طرح کے قافیے کی ترتیب ہوتی ہے، یعنی پہلے شعر کے دونوں مصروں میں اور پھر بعد میں آنے والے ہر شعر کے دوسرے مصرے میں قافیہ الفاظ کے بعد جو الفاظ مسلسل استعمال کیے جاتے ہیں ان کو ردیف جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم مطلع کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ مطلع کا تعلق بھی عربی زبان کے لفظ سے ہے، یعنی یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے لغوی معنی جو ہیں وہ ہوتے ہیں ظاہر ہونے کی جگہ، یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں نکلنے کی جگہ۔ اس کو اگر ہم گرامر کی روح سے دیکھیں تو یہ اسم ظرف مکان کی مثال ہے، اور اس کی اگر ہم تعریف کریں تو اس کی تعریف کچھ یوں ہے کہ کسی بھی نظم یا غزل کا پہلا شعر جس کے دونوں مصروں میں قافیہ یا پھر قافیہ اور ردیف دونوں موجود ہوں تو اس کو مطلع جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ یعنی مطلع کی تعریف میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مطلع کے لیے دو شرائط جو ہیں وہ ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ پہلی شرط ہے کہ پہلا شعر ہو، اور دوسری شرط ہے کہ اس کے اندر یا تو قافیہ ہو اور یا پھر قافیہ اور ردیف دونوں موجود ہوں۔ اب مطلع کی مثال کو سمجھنے کے لیے وہی شعر غالب کا جو ہم نے پہلے استعمال کیا اسی کو دوبارہ دیکھیے، یعنی ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ اب اس شعر کے دونوں مصروں میں ہوا اور دوا یعنی قافیہ بھی موجود ہے اور کرے کوئی ردیف بھی موجود ہے، تو یہ جو شعر ہے یہ مطلع کہلائے گا۔ اب ہم مقطع کو دیکھیں گے۔ مقطع کا جو لفظ ہے، یعنی مقطع جو لفظ ہے اس کا تعلق بھی عربی زبان سے ہے۔ اس کے جو لغوی معنی ہیں وہ ہیں کاٹنے کی جگہ یا ختم کرنے کی جگہ۔ تو گرامر کی روح سے اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی اسم ظرف مکان ہے، اور اس کی اگر ہم تعریف کریں تو وہ کچھ یوں ہوگی کہ کسی بھی نظم یا غزل کا آخری شعر جس میں شاعر نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہو اس کو مقطع کہتے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز اور ذہن میں رکھنے والی ہے، وہ یہ کہ اگر تو آخری شعر میں تخلص استعمال ہوا ہے اور وہ آخری شعر بھی ہے تو پھر وہ مقطع ہوگا۔ اگر فرض کرو کہ وہ کسی بھی نظم یا غزل کا آخری شعر ہے اور اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال نہیں کیا تو اس کو ہم مقطع نہیں کہیں گے، بلکہ وہ آخری شعر جو ہے وہ کہلائے گا۔ تو یہاں بھی یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ مقطع کے لیے بھی دو شرائط ہیں، یعنی کہ آخری شعر ہو اور اس کے اندر تخلص بھی استعمال کیا گیا ہو۔ ان دو شرائط میں سے اگر ایک شرط بھی پوری نہیں ہوگی تو وہ مقطع نہیں کہلائے گا۔ اب مقطع کی مثال دیکھیے گا۔ میر تقی میر کا شعر ہے، ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے، کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا۔ اب یہ شعر جو ہے یہ مقطع کی مثال ہے۔ اب اس میں جو لفظ میر استعمال ہوا ہے یہ میر تقی میر کا تخلص ہے، اور اس کے اوپر جو آپ کو علامت نظر آ رہی ہے اس کو تخلص کی علامت جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور یہ شعر جو ہے یہ ان کی غزل کا آخری شعر بھی ہے اور اس میں انہوں نے اپنا تخلص بھی استعمال کیا ہے۔